खुश आमदीद नाजरीन। प्रोग्राम अब्दी ज़िंदगी में मैं हूं आपका होस्ट पास्टर विक्टर मैनुअल, और हम इस प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस करेंगे कि इंसान के पास जो मुख्तसर ज़िंदगी है तो खुदा उसको अब्दी ज़िंदगी देना चाहता है, तो हम इस ज़िंदगी को किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें इस बात को सिखाती है। अय्यूब की किताब के 14वें बाब की पहली आयत में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिन का है और दुख से भरा है, वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है और साए की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। इंसान की जो हालत है वो यही है कि वो, जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि इंसान की जो उम्र है 70 बरस है और 80 बरस है और आखिर को फना है। तो इस मुख्तसर ज़िंदगी में 70-80 वर्ष की ज़िंदगी में खुदा का खूबसूरत प्रोग्राम इंसान के लिए है, और ये इस मुख्तसर ज़िंदगी रखने वाले इंसान को खुदा के पास जो खूबसूरत प्लान है वो ये है कि वो इंसान को अब्दी ज़िंदगी देना चाहता है। और खुदावंद यीशु मसीह को उसने इस ज़मीन पर इसलिए भेजा, और जब वो ज़मीन पर आया तो उसने इस बात का भी ऐलान किया कि मैं इसलिए आया हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने, मैं इसलिए आया हूँ कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो हम किस तरह से अब्दी ज़िंदगी पा सकते हैं? हम कलाम को सुनते हैं और कलाम का यकीन भी करते हैं। तो जब हम कलाम सुनते हैं, उसका यकीन करते हैं, तो खुदा का कलाम इस सम्त में हमारी रहनुमाई करता है। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, अब्दी ज़िंदगी या हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म भी नहीं है। खूबसूरत कलाम के अंदर खुशखबरी है हम सब के लिए। एक तो खुदा इंसान को अब्दी ज़िंदगी देना चाहता है, और दूसरा उसके ऊपर से सज़ा का हुक्म भी डालता है। जैसे हमने यूहन्ना की इंजील में पढ़ा, जो मेरा कलाम सुनता और फिर खुदा के कलाम का यकीन करता है। एक बहुत बड़ा अलमिया इस ज़मीन पर है। लोग कलाम सुनते हैं लेकिन कलाम का यकीन नहीं करते, कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। तो जब हम कलाम सुनते हैं तो ये ज़रूरी ठहरा कि कलाम सुनने के बाद उसका यकीन किया जाए। जब हम कलाम सुनते हैं उसके ताल्लुक से सोचते हैं, और सोचने के बाद फिर हम इनिशिएटिव लेते हैं, हम स्टेप लेते हैं, तो फिर ही हम कुछ हासिल कर पाते हैं, यानी खुदा के प्लान और मंसूबे में शामिल हो जाते हैं। जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। खूबसूरत प्लान है खुदा का, और यीशु मसीह की ज़ात में इस प्लान को हम देखते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने आकर इस ज़मीन पर ऐलान किया कि उस पर सज़ा का हुक्म भी नहीं है, जो कलाम को सुनता है और कलाम का यकीन करता है। और इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने एक और ख़ूबसूरत बात यूहन्ना की इंजील में ही उसके 3 बाब की 36वीं आयत में कही। हम इसको भी देखेंगे खुदावंद के कलाम में से। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 36वीं आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है, जो बेटे पर ईमान लाता है, बेटे का यकीन करता है, आगे लिखा है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता। लोग सुनते हैं यीशु का कलाम जो उसने फरमाया है, लोग उस कलाम को सुनते हैं लेकिन उसकी मानते नहीं हैं। यानी उसको, उस कलाम को जो यीशु फरमाता है
اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ خدا نے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا ہے اس لیے کہ لوگ ابدی زندگی پائیں۔ لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کے فرمائے ہوئے کلام کو سنتے ہیں، لیکن اس کی بات کو مانتے نہیں۔ بعض اوقات یقین بھی کر لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا، جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا۔ کس زندگی کو نہ دیکھے گا؟ مختصر زندگی تو اس کے پاس ہے، لیکن ابدی زندگی اس کو نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے ناظرین، ہر شخص کو جو اس زمین پر ہے وہ مختصر زندگی رکھتا ہے اور اس کو ابدی زندگی کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے اس پر بات کی کہ ہم کیسے اس زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، اس کے کلام کا یقین کرنے سے ہم ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔ اور اس نے کہا جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اس پر دھیان دینا ہے کہ ہمارے پاس مختصر زندگی ہے۔ خدا کا پیار دیکھیے، وہ ابدی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن ہر کام کو کرنے کے لیے کوئی میتھڈ، کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا نے بھی پلان کیا، اور جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا۔ جیسے پریڈکشن بھی ہے، یسایا کی کتاب کے 61ویں باب میں لکھا ہے، خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے، ایک کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ یہ انسان جو مختصر زندگی رکھتا ہے اس کو ابدی زندگی مل جائے۔ اور جب وہ زمین پر آیا تو اس نے اس بات کا واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم کیسے زندگی پا سکتے ہیں، ابدی زندگی کیسے پا سکتے ہیں۔ تو زندگی پانے کے لیے ضروری ہے کہ خداوند یسوع کے پاس آیا جائے، کیونکہ اس کے پاس ابدی زندگی ہے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خدا کے پاس ابدی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، چونکہ خداوند یسوع مسیح نے اور خدا باپ نے بھی مکاشفہ کی کتاب میں اس بات کا اعلان کیا۔ میں مکاشفہ کی کتاب اس کا 1 باب، یہاں پر خدا نے بھی کہا میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور ہم اس آیت کو پڑھیں گے، یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا، جو آنے والا ہے، قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ خداوند خدا نے فرمایا الفا اور اومیگا ہے، زندگی اس کے پاس، ابدی زندگی اس کے پاس ہے۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ یہ یوحنا عارف کہہ رہا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ، ابدالآباد زندہ رہوں گا، کیونکہ اس کے پاس ابدی زندگی ہے۔ اور جب وہ زمین پر آتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہے ہمیں اس کی بات کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اس کی بات کا یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو ایمان ہی سے ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے باعث ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے۔
ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ خدا جو ہے وہ بھی ابدی زندگی رکھتا ہے، اور پھر اس کے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کے پاس بھی ابدی زندگی ہے. اور بائبل اس بات کی شہادتیں دیتی ہے ہمیں، جیسے ہم نے یوحنا کی انجیل میں بھی پڑھا کہ میں اس لیے آیا ہوں، یسوع مسیح نے فرمایا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، کیونکہ اس کے پاس ہے. جتنی زندگی کسی کے پاس ہوتی ہے اتنی دے سکتا ہے. ہمارے ماں باپ کے پاس مختصر زندگی تھی، انہوں نے ہمیں مختصر زندگی دی ہے، لیکن خداوند کا پیار دیکھیے کہ خدا ابدی زندگی رکھتا ہے. اس نے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا کہ ہم ابدی زندگی پائیں. اور اس کے تعلق سے ہم کلام خدا میں سے، بائبل میں سے، جو خدا کا ازلی اور ابدی کلام ہے، ہم اس میں سے پڑھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ابدی زندگی دینے کے لیے آیا. تو خدا اس تعلق سے ہمیں تعلیم دیتا ہے. اور یسائی کی کتاب میں کلام خدا میں لکھا ہے، میں تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں، ایسی تعلیم جس سے تیرا فائدہ ہو جائے اور تو ابدی زندگی کا وارث بن جائے. یہ ہمیں اس کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ خدا کا کلام ہے اور اسی نے فرمایا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ابدی زندگی پائیں. جو بیٹے کے کلام کا یقین کرتا ہے، اس کی باتوں کا یقین کرتا ہے، ایک تو اس پر سے سزا کا حکم ٹل جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ خدا کا غضب بھی اس کے اوپر سے ٹل جاتا ہے اور وہ ابدی زندگی کا وارث بن جاتا ہے. ناظرین ان باتوں پر غور کیجئے، دھیان دیجئے کہ خدا کا منصوبہ میری ذات کے لیے کیسا ہے. مجھے شخصی طور پر اس کلام پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. آئے ناظرین، میں چاہوں گا کہ اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تمام ناظرین کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کلام پر غور کریں. میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ہم کس طرح ابدی زندگی پا سکتے ہیں؟ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، اور ہمارے اوپر سے خدا کا غضب بھی ٹل جاتا ہے. خداوند اس کلام کے سبب سے آپ کو کثرت کی برکت دے. گاڈ بلیس یو. اور آئے ناظرین، میں آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہتا ہوں. خداوند پیارے آسمانی باپ، دل سے شکر گزاری کرتے ہیں تیری مہربانیوں کے لیے. اے خداوند پاک خدا، تو چاہتا ہے کہ انسان زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. اے پاک اور مبارک مہربان خدا، میں تمام ناظرین کے لیے جو اس پیغام کو سنتے ہیں، خداوند پاک خدا، یہ کلام ان کی زندگی کا حصہ بنے اور وہ اس پر سٹینڈ لینے کے لیے اے خدا کھڑے ہو جائیں اور اپنی زندگی کے وارث بنیں. یسوع مسیح کے نام میں آمین.